اپنے گھروں کے اندر عبادت کا ماحول بنایا جائے۔ ہمارے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، اسلام کی کیا پیاری تعلیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہا کہ ایک آدمی کی نماز اس کے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے سوائے فرض نماز کے۔ کہا کہ فرض نماز اس کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے، اس کے علاوہ دیگر جو سنتیں ہیں، نوافل ہے، وتر کی نماز ہے یا تہجد کی نماز ہے، ان نمازوں کا آدمی کا اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے آپ کے گھروں کے اندر بھی نمازوں کے ذریعے سے گھروں کو آباد کیا جائے۔ ایک دوسرے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کرو، کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ سبحان اللہ، کیا تعلیم دی گئی، اور خواتین کو تعلیم دی گئی کہ تمہارا فرض نمازیں بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ حضرات، اتنی بڑی تعلیم، مردوں کو کہا گیا کہ فرض نماز مسجد میں ادا کرو صحیح، سنن و نوافل آ کر کے اپنے گھر میں ادا کیا کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے سیکھیں گے، آپ کے بچے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، وہ بھی سجدے میں گر جائیں گے، آپ کے بچے آپ کو رکوع کرتے ہوئے دیکھیں گے، وہ بھی رکوع کرنے لگیں گے۔ ماں باپ کو بچے جس طرح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی بچے سیکھتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر نماز کا ایک حصہ رکھ دیا کرو، اپنے گھر کے اندر بھی نمازیں پڑھا کرو۔ حضرات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک دعا دی، فرمایا رحم اللہ رجلاً، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم کرے، قام من اللیل، جو رات کے وقت کھڑا ہو کر کے تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، اور کہا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور کہا اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ مار کے اسے جگاتا ہے اور اپنے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ کہا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پہ رحم فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس عورت پہ رحم فرمائے جو رات کے وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے، تہجد کا اہتمام کرنے کے لیے اٹھتی ہے، اور کہا اپنے گھر والے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے کہ نماز کا وقت ہوا ہے، اٹھو ہم تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہا اگر شوہر اٹھنے سے انکار کر دیتا ہے اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مار کے جگاتی ہے اور اسے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کرتی ہے۔ کہا ایسے مرد اور ایسے عورت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں۔ حضرات، آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ ہم تہجد کی نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات، ہم نوافل اور سنن پڑھنا تو بڑی دور کی بات، ہم سے اور ہمارے گھر کی خواتین سے فرض نمازوں کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ بہت کم خواتین ایسی ہوں گی جو گھر میں وقت پر پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرتی ہوں، ہم میں سے بہت کم مرد ایسے ہوں گے جو زندگی میں نمازوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے ہوں۔ ذرا دیکھیے، شریعت تعلیم دیتی ہے اگر اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہو، گھروں کے اندر اپنی عبادت کا ماحول بنا لیا کرو۔ تمہارے گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز آنی چاہیے، گھروں کے اندر سے قرات قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ یاد کرو مدینے کے گھروں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گھروں کو، گلیوں سے گزرتے رات کے وقت میں، رات اندھیری رات ہے، سنسان رات ہے، گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آج جس طرح ہمارے پاس گانے کی اور میوزک کی آواز آتی ہے، آج میرے اور آپ کے گھروں کے آزو بازو جس طرح موسیقی کی آواز آتی ہے، اس زمانے میں قرآن مجید کی آواز آتی تھی۔